بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی۔ حماس کے مزید 15,000 راکٹوں سے حملہ، 400 اسرائیلی جہنم واصل کر دیے۔ حماس کا مزید میزائلز داغنے کا اعلان، اسرائیل کانپنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر ایسا زبردست حملہ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا خوف و ہراس سے گونج اٹھی ہے۔ پوری دنیا کے یہودی اس وقت سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ 400 اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ دوسرا 15,000 راکٹوں سے بڑا حملہ ہو چکا ہے۔ فلسطین کے گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل پر زمینی، فضائی اور بحری ذرائع سے حملے کیے گئے تو چند ہی گھنٹوں میں ان حملوں کو اسرائیلی میڈیا کی جانب سے انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیے جانے لگا ہے۔ حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں اب تک کوئی 1000 سے زیادہ اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے رد عمل میں اسرائیل کے غزہ شہر پر کیے جانے والے فضائی حملوں میں اب تک 230 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں۔ دونوں اطراف ہزاروں افراد اب بھی زخمی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، جس نے اسرائیل کے ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہ جواب ہے جو اسرائیلی حکام مجھے آج کیے جانے والے اس سوال کے جواب میں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ درجنوں مسلح فلسطینی اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت سیکیورٹی والے سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ اسی دوران غزہ سے اسرائیل پر مبینہ طور پر ہزاروں راکٹ داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شاباک، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے تمام وسائل کے باوجود یہ حیران کن امر ہے کہ کسی کو اس حملے کی توقع بھی نہ تھی۔ اگر تھی بھی تو وہ اس کا مؤثر انداز میں روکنے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی گروہوں کے علاوہ لبنان، شام اور دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک حملہ ہوا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سردی باڑ کے ساتھ ساتھ یہاں کیمرے اور گراؤنڈ موشن سینسر قسم کی حرکت کی صورتحال میں آرام دینے والے سینسر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اسرائیلی فوجی باقاعدگی سے گشت کرتی ہے۔ خاردار تاروں کی باڑ کو کسی بھی قسم کی دراندازی روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا رہا ہے، تاہم اس حملے کے دوران یہ رکاوٹ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ حماس کے عسکریت پسند اسی راستے میں نہ صرف اندر داخل ہوئے بلکہ انہوں نے خاردار تاروں کو کاٹا اور اس راستے کے ذریعے پیراگلائڈرز اور سمندر کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کا پیچیدہ اور مربوط حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا، جس سے پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا اور پھر ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے، اور یہ سب اسرائیلی فورسز کی ناک کے نیچے سے کر گزرنا، اس سے حماس کی لاجواب آپریشنل سیکیورٹی کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 198 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے راکٹ حملوں میں کم از کم 40 اسرائیلی جہنم واصل اور 500 سے زیادہ جہنم واصل ہوتے رہ گئے۔ اسرائیلی فوج نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی قصبوں میں داخل ہونے والے حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ کچھ یرغمالیوں کو غزہ واپس لے جایا گیا۔ حماس کے نائب سربراہ صالح العروری نے دوحہ میں قائم الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک کو بتایا ہے کہ عسکریت پسند گروپ اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کے رکھتا ہے۔ لڑائی جتنی لمبی ہوگی، قیدیوں کی تعداد اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر کرنے والے شخص ابو حمزہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ایپ ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت سے اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال
بنا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے روز اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 198 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حملے غزہ پٹی پر حکمران فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں پر کیے گئے راکٹ حملوں میں کم از کم 40 افراد کی ہلاکت پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہفتہ 7 اکتوبر سے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حماس کے خلاف شدید تابڑ توڑ بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے غزہ پٹی کے علاقے میں حماس کے 17 فوجی اہداف 4 کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام پیش رفت اسرائیلی فوج کے اس دعوے کے بعد سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی علاقے سے متعدد راکٹ فائر کیے جانے کے بعد غزہ سے دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل میں داخل ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوجی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں غزہ پٹی کے آس پاس کے علاقے کے رہائشیوں سے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ایک اور پوسٹ میں فوجی نے کہا ہے کہ پورے ملک میں اسرائیلی سائرن کی آوازوں سے بیدار ہوئے۔ حماس نے غزہ سے ان پر راکٹ داغے۔ اسرائیل کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی قصبوں میں داخل ہونے والے حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیلی شہریوں اور یہودیوں کو یرغمال بنا لیا۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ کچھ یرغمالیوں کو غزہ واپس لے جایا گیا۔ حماس کے نائب سربراہ الحصالح العروری نے دوحہ میں قائم الجزیرہ کو بتایا ہے کہ عسکریت پسند گروپ اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑائی جتنی لمبی ہوگی قیدیوں کی تعداد اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ خود کو عسکریت پسند گروہ القدس بریگیڈ کا ترجمان ظاہر کرنے والے ایک شخص نے کہا ہے کہ بہت سے اسرائیلی ہمارے قبضے میں ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گے۔ وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے فوج کے ریزرو دستوں کو متحرک کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فوجی سروس مکمل کر لینے والے تقریباً تمام اسرائیلی باشندوں کو ہنگامی حالات کے دوران کمک فراہم کرنے کے لیے ریزرو فورس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی پر فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر درجنوں راکٹوں سے میزائل داغے ہیں۔ اس کے جواب میں تل ابیب سمیت ملک بھر کے کئی شہروں میں ہنگامی سائرن بجائے گئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیلی یہودیوں کا مذہبی تہوار سماحت تورا منایا جا رہا تھا۔ یہ عوامی سطح پر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھنے کے سالانہ دور کے اختتام پر منایا جانے والا بڑا جشن ہے۔